تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیے گئے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بعد اے ٹی ایس نے ان کے 3 ساتھیوں کو بھی کر لیا ہے گرفتار۔ اے ٹی ایس نے دعویٰ کیا ہے کہ تفتیش میں کھاتوں سے 20 کروڑ روپے کے لین دین کی جانکاری بھی ہے ملی۔ گرفتار کیے گئے 3 ساتھیوں میں مظفر نگر کے رہنے والے مولانا محمد ادریس، محمد سلیم اور عاطف عرف اشوک چودھری ہیں شامل۔ اے ڈی جی پرشانت کمار نے بتایا کہ ان لوگوں کو مولانا کلیم صدیقی سے پوچھ گچھ کے بعد کیا گیا ہے گرفتار۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے پوچھ گچھ کے دوران اے ٹی ایس کے مطابق کئی اہم جانکاریاں آئیں سامنے۔ اس میں مولانا کے ادارے کے ٹرسٹ سے وابستہ کھاتوں میں 20 کروڑ روپے آنے کی بات بھی ہے شامل۔ مولانا پر لالچ دے کر تبدیل مذہب کا سنڈیکیٹ چلانے اور تبدیل مذہب کے عوض بیرون ممالک سے موٹی رقم حاصل کرنے کا بھی لگایا گیا ہے الزام۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سبل نے کہا کہ عدالتوں کو آسام میں بربریت کا خود سے لینا چاہیے نوٹس۔ سبل نے پولیس اور لوگوں کے درمیان جھڑپ میں 2 افراد کے ہلاک اور 20 افراد کے زخمی ہونے کے پس منظر میں دیا ہے بیان۔ کپل سبل نے ٹویٹ کر کہا کہ آسام کے لوگوں کے خلاف بربریت کی سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس پر حکومت کی خاموشی کو دل دہلا دینے والی دیا قرار۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے کہا کہ عدلیہ میں خواتین کے لیے 50% ریزرویشن کی ہے ضرورت۔ ملک کے تمام لا اسکولز میں ریزرویشن کے مطالبے کی تائید کرنے کی سختی سے سفارش کرنے کو بتایا ضروری۔ ملک میں 17 لاکھ وکلاء میں سے صرف 15% اور ریاستوں کے بار کونسلوں میں منتخب نمائندوں میں سے صرف 2% ہیں خواتین۔ 50% خواتین کا حق، خواتین کو اس کا مطالبہ کرنے کے حقدار دیا قرار۔ آر پی آئی لیڈر رام داس اٹھاولے نے سونیا گاندھی کے ملک کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں دیا چونکا دینے والا بیان۔ اٹھاولے نے کہا کہ 2004 میں پہلی بار یو پی اے کی حکومت آئی تو سونیا گاندھی کو بننا چاہیے تھا ملک کی وزیر اعظم۔ ساتھ ہی سونیا گاندھی کے غیر ملکی ہونے کی بات کو بچکانا دیا قرار اور کہا کہ جب کملا ہیرس امریکہ کی نائب صدر بن سکتی ہیں تو پھر سونیا گاندھی ملک کی وزیر اعظم کیوں نہیں؟ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نکسل متاثرہ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے اس پریشانی کے حل کے لیے ترجیح دینے کی گزارش۔ 1 سال کے اندر اس خطرے کو ختم کرنے کی بھی کہی بات۔ نکسلیوں تک پیسوں کی فراہمی کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا بھی ضروری۔ ایک آفیشیل بیان میں خطاب کرتے امت شاہ نے کہا کہ نکسلیوں کے خلاف لڑائی اپنے آخری مرحلے میں ہے پہنچی، اسے تیز اور فیصلہ کن بنانے کی ہے ضرورت۔ بہار کے علاقے موتیہار میں پیش آیا ایک بڑا حادثہ۔ شکار گنج تھانہ علاقے کے کوڑھیا میں سکرہنا ندی میں کشتی پلٹنے سے 22 افراد کے ندی میں ڈوبنے کی خبر۔ کشتی پلٹنے کی خبر سے گاؤں والے موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس انتظامیہ کو بھی کر دی گئی تھی اطلاع۔ تلاش کے بعد ندی سے صرف 1 لاش ہوئی برآمد۔ 5 دیگر لوگوں کو پانی سے نکال کر علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ انتظامیہ کے پہنچنے سے پہلے ہی گاؤں والوں نے ندی میں ڈوبے لوگوں کو نکالنے کا کام کر دیا تھا شروع۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو ان کی سالگرہ پر دی مبارکباد۔ راہل گاندھی نے کہا وہ نڈر اور باصلاحیت ہیں اور ملک جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان مسائل پر رکھتے ہیں بڑی سمجھ۔ پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا، لال آنکھ دکھانے کی انتخابی ہوا بازی کر کے کلین چٹ دینے والوں کو ملک کی سالمیت اور سلامتی کا ڈاکٹر منموہن سے سیکھنا چاہیے سبق۔ کرناٹک میں کانگریس پر کورونا کے حوالے سے سیاست کرنے کا لگایا گیا الزام۔ ریاست کے وزیر صحت سدھاکر نے کہا کہ کانگریس کورونا سے ہونے والی اموات کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے کر رہی ہے استعمال۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ریاست میں آئی سی یو، آکسیجن، ریگولر بستروں کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ کورونا پر قابو پانے کے بعد کرناٹک میں 1 اکتوبر سے ملے گا مزید آرام۔ کینیڈا حکومت کا بڑا فیصلہ، ہندوستان سے جانے والی مسافر پروازوں پر سے ہٹا دی گئی پابندی۔ کووڈ-19 کے پروٹوکول کے تحت لگائی گئی تھی پروازوں پر روک۔ کووڈ-19 کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا لازمی، جس میں کووڈ کی منفی رپورٹس بھی ہے شامل۔
حکام کے مطابق ایئر کینیڈا کل سے ہندوستان سے اپنی پروازیں کر سکتا ہے دوبارہ شروع، جبکہ ایئر انڈیا 30 ستمبر سے کینیڈا کے پروازیں شروع کرنے کا کیا گیا اعلان۔